بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ اور عملیات میں کامیابی نہیں ملتی۔ ہم نے بہت وظیفے کیے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی، اثر نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے بہت سارے واٹس ایپ پر سوالات ایسے کیے جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ اس پر بات کی جائے کہ آپ وظیفے کرتے ہو مگر کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، وظیفہ جو کامیاب نہیں ہوتا اس کے لیے ضروری ہے کہ کامل غسل کیا جائے۔ بہت سارے ایسے میرے بہن اور بھائی ایسے ہیں جن کو غسل جنابت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ غسل جنابت صحیح طریقے سے کر ہی نہیں پاتے، بس نہاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے غسل کر لیا، سنت کے مطابق وہ غسل نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ سمندروں میں ڈبکی بھی لگا لے مگر وہ ناپاک ہوتا ہے جب تک سنت کے مطابق وہ غسل نہیں کرتا، اور غسل نہیں صحیح کرتا اور نمازیں بھی پڑھی جاتے ہیں، معاذ اللہ حج بھی کیے جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، مگر ان کو غسل کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے شرع کے مطابق، شریعت کے مطابق غسل کرنا سیکھیں، اس کے بعد کوئی عمل کریں۔ جو عمل آپ کو کوئی بتا رہا ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ عمل جلالی ہے یا جمالی ہے۔ ترک ہمارا جلالی اور جمالی عملات ہوتے ہیں۔ آپ نے کون سا عمل کیا ہے، جلالی کیا ہے یا جمالی کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی آیت مبارک پڑھ رہے ہیں تو آپ کا مقصد نجائز ہے تو وہ گناہ گار تو ہوگا، اور عمل کیسے کامیاب ہوگا؟ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور کمنٹس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھ دینا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اگر آپ میرا فیس بک پیج دے رہے تو اس کو فالو کرنا، اور جو بھی سوالات ہیں، جو بھی اگر روحانی علاج کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کیا کریں، نہ کہ کمنٹس میں سوال کیا کریں۔ کمنٹس میں درود پاک لکھ دیا کریں۔ اور 5 وقت جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ وظائف کیسے کامیاب ہوگا؟ وظائف اس طرح کامیاب ہوگا کہ آپ کو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہوگا تو آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں، جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، نیک مقصد کے لیے، وہ اس مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ یہ 40 دن کا چلا کر رہے ہیں یا 21 دن کا کر رہے ہیں۔ ہمارے تو پیر و مرشد اعلیٰ حضرت پیر صوفی عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ وہ ہم کو تو صرف 3 دن میں 1.25 لاکھ چلا کروا دیتے تھے۔ 3 دن میں 1.25 لاکھ، تو انشاءاللہ کامیاب ہوتا تھا۔ اس کے لیے آپ کو نیت بھی صاف ہونی چاہیے۔ 5 وقت نماز کی پابندی بھی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت بھی کیا کریں۔ جو کہتا ہے کہ میں وظیفہ کرتا ہوں میرا کام الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر میں کاروبار کے لیے کرتا ہوں تو کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر کسی بہن بھائی کے لیے اس کو منانے کے لیے کرتا ہوں تو وہ بھی الٹا ہوتا ہے، تو آپ میرے بھائی درود ابراہیمی پڑھیں، اول اور آخر 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا وظائف شروع کیا کریں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ آپ یہ عمل جو کرتے ہیں تنہائی میں کیا کریں، یکسوئی میں کیا کریں، رات کے وقت کیا کریں،
بہتر ہے کہ نماز تہجد کے وقت آپ یہ عمل شروع کریں، جو بھی وظائف کرنا چاہتے ہیں جب بعد نماز عشاء کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کے کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا مقصد ہو کہ میرا یہ فلانا کام ہو جائے تو اس کے لیے آپ کام وظیفہ کر رہے ہیں۔ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیات مبارک کا وظیفے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ عمل جو لکھا ہوا ہے قرآن پاک کی فلاں آیت کا، یہ میں نے کیا کامیاب نہیں ہوا۔ معاذ اللہ، قرآن پاک حق ہے، جو بزرگوں نے لکھا ہوا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں تو لکھا ہے نا، مگر آپ کو طریقہ نہیں سمجھ آیا گیا، یا آپ کو سمجھ نہیں آئی، یا آپ محنت نہیں کرنا چاہتے، آپ کیا کرایہ لینا چاہتے ہو کہ بیٹھے بٹھائے یہ کام ہو جائے، یہ عمل مجھے کسی جو جس نے کیا ہوا ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا، جتنی محنت زیادہ کرو گے اتنی ہی کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلے آپ غسل کا طریقہ سیکھیں، ترک حیوانات جلالی و جمالی کا پتہ کریں کہ یہ کون سا عمل ہے، حیوانات جلالی ہے جمالی ہے، تو پھر یہ عمل شروع کیا کریں، نہیں تو عمل الٹے بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کو پڑھیں مگر نیت صاف کے ساتھ پڑھیں۔ نیت اگر گندی ہوگی، نیت میں فطور ہوگا تو الٹا گناہ گار ہوگا۔ آپ 5 وقت نماز پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر عمل شروع کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، اپنے جسم کو کپڑوں کو خوشبو لگائیں، اور آپ کی نیت صاف ہو، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائی، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت صاف کریں، غسل کرنا صحیح طریقے سے آتا ہو، جنابت کا غسل کرنا آتا ہو، اس کے بعد کپڑے صاف ستھرے پہنیں، تنہائی میں بیٹھیں، جتنی تعداد آپ کے مرشد نے، آپ کے شیخ نے بتائی ہے، یا جس نے آپ کو وظیفہ بتایا اس تعداد کے مطابق کریں۔ فقط یہ رکھے ذہن میں خیال رکھیں کہ اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام بھی آسان ہو جائیں گے، اور آپ کے وظائف اور عملیات بھی آپ کے لیے کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی نیت صاف رکھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔